إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک با آواز محبت اور با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ واجب الاحترام برادران اسلام سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا اور ان مخلوقات عالم کو وجود عطا فرمایا اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بوجھ بالا فرمایا واجب احترام برادران اسلام آج کے اس بہانہ درس قرآن کا عنوان ہے جادو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جعلی عاملوں اور نجومیوں اور کاہنوں کا شرعی پوسٹ مارٹم آج کی ہماری اس تقریر کا اور اس درس قرآن کا عنوان ہے انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو اور جادو سے جو متعلقہ مسائل ہیں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آج کے دور میں جادو کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور جعلی عامل اور بابے اور نجومی اور کاہن اور جعلی پیر اس کی آڑ میں کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا تم کھلا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بھائیوں کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کروں گا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی اور قرآن و سنت والی موت نصیب فرمائے واجب احترام برادران اسلام ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن پاک اصلی حالت میں موجود ہے ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بالکل اصلی حالت میں موجود ہے اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے
ہمیں دائیں اور بائیں جھانکنے کی اور نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو بھی مسلمانوں کی ضروریات تھی انہیں اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا ہے، پیارے نبی نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلام اصلی حالت میں، قرآن پاک اصلی حالت میں اور سنت اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی جب تک دو چیزوں کو سختی سے تھامے رہو گے۔ نمبر ایک، کتاب اللہ، قرآن پاک کو سختی سے پکڑے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ نمبر دو، میری سنت مبارکہ، اسے سختی سے تھامے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام اصلی حالت میں جیسے آسمان سے اترا تھا اسی حالت میں آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک جو دو چار کی طرح ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن پاک کی بات غلط ہو سکتی ہے نہ رسول پاک کی بات غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو اتارا تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس کی ہر بات عدل ہے، پتھر پر لکیر ہے، نقش کل حجر ہے، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن قرآن کے احکامات نہیں بدل سکتے اور نہیں کر سکتے۔ لہذا اس حوالے سے ہم مسلمانوں کا معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اسی طرح رسول پاک کا فرمان ہے، رسول پاک کے فرمان کے مقابلے میں ہم کسی کے فرمان کو نہیں دیکھیں گے، کسی کی بات کو نہیں دیکھیں گے، کسی کے معاملے کو نہیں دیکھیں گے۔ جب آمنہ کے لال کا فرمان آ گیا اس کے بعد کسی اور طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول پاک کی پیروی کرتے چلے جاؤ، اللہ کو راضی کرتے چلے جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ پیارا رسول جس چیز کا حکم دے گا اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، اور جس چیز سے منع کرے گا اس میں بھی تمہاری دنیا کا بھی فائدہ ہے اور تمہاری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ برادر اسلام، اس تمہید کے بعد جب ہمارے دل میں قرآن کی عظمت بیٹھ گئی، سنت کی عظمت بیٹھ گئی، اور یہ ہمارا نظریہ بالکل پختہ ہو گیا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اور پیارے نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور حدیث مبارکہ رسول پاک کا فرمان ہے، لہذا یہ دونوں چیزیں اتھارٹی ہیں۔ اس کے بعد اجماع امت ہے اور پھر قیاس ہے۔ اسلام کے اندر چار دلیلیں، نمبر ایک قرآن پاک، نمبر دو سنت رسول پاک، نمبر تین اجماع امت، اور نمبر چار قیاس شرعی۔ اس لیے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ دلیلیں صرف چار ہیں، باقی سب بیکار ہیں۔ دلیلیں صرف چار ہیں اور باقی سب بیکار ہیں۔ یہ دلائل ہے ہمارے پاس جس سے کوئی مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اس تمہید کے بعد جادو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں، ترجمے کے بعد انشاءاللہ تفسیر بھی آپ کو سناتا ہوں، اور ساتھ ساتھ تفصیلی جو احکامات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے جو جادو کے مسائل ہیں اور شرعی معاملات ہیں ان کو بھی میں واضح کرتا چلا جاؤں گا۔ موضوع نہایت اہم ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، پیغام لے کے جانا ہے، قرآن و سنت کی دعوت کو اپنے پلے باندھ کے جانا ہے،
اور اس نیت کے ساتھ جانا ہے کہ آج جو ہم نے اللہ کے کلام کی باتیں سنی اور پیارے نبی کے فرمان کی باتیں سنی، انشاءاللہ دل و جان سے ان پر عمل کریں گے۔ یہ میرے سامنے آیت کریمہ موجود ہے، قرآن پاک ہے، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103، جس میں جادو کی تاریخ، جادو کے معاملات، جادو کا پھیلاؤ، جادو کب آیا، کیسے پھیلا، کس نے پھیلایا، اس کا طریقہ کار کیا رہا اور جادو سے کیا کام کیا جاتا ہے، یہ ساری تفاصیل اس قرآن پاک کی آیت کے اندر موجود ہے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے اس آیت کا ترجمہ سننا ہے۔ دو آیتیں، آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103، اور ایک وعدہ بھی چھوٹا سا کر لیں کہ انشاءاللہ گھر جانے کے بعد آج یا کل یا اس ہفتے میں انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ نکال کر گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علماء کیا بیان کر رہے ہیں اور کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ میرے سامنے ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 ہے۔ سب سے پہلے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جس کو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ لوگ اس چیز کے پیچھے بھی پڑ گئے جو چیز دو فرشتوں پر اتاری گئی بابل شہر کے اندر، یعنی ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش میں ہیں لہذا تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ باتیں کہ جن کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا کہ لوگ ان سے سیکھتے تھے وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہے نفع نہیں پہنچاتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا تحقیق وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے، یعنی جادو جس کو انہوں نے خرید لیا ہے اور جس نے بھی خریدا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ آیت نمبر 102 کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 103 چھوٹی سی، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین ثواب موجود تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے ہوتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 کا ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب اس کی تفسیر اور اس کی تفسیر کی طرف آتے شروع سے دوبارہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ پیچھے لگ گئے اس جادو کے جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ اب آیت کے اس جملے کے اندر تین باتیں کلیئر ہو گئی۔
وہ لوگ پیچھے پڑ گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی. کون لوگ ہیں بولے؟ یہودی. یعنی یہودی جادو کے پیچھے پڑ گئے کہ جادو کو سیکھ کے چھوڑنا ہے اور جادو کو حاصل کرنا ہے. وہ یہودی اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان لوگوں کو سکھاتے تھے. کس دور میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. ایک تو پتا چلا کہ جادوگری یہ شیوا ہے یہودیوں کا، اور یہودی جادو کرنے کرانے کے اور سیکھنے سکھانے کے بڑے شوقین تھے. اور جادو سکھاتے اور پھیلاتے کون تھے؟ شیطان. شیاطین جو ہے جادو کو پھیلاتے سکھاتے اور لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرتے اور لوگوں کے اندر غلط باتیں پھیلاتے. کس دور میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جادو کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے حضرت سلیمان کا جادو کے ساتھ. صرف اتنا ہے کہ ان کے دور حکومت کے اندر شیاطین جادو کو پھیلاتے تھے اور یہودی ان سے سیکھتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. یعنی کیا مطلب؟ سلیمان تو اللہ کے پیغمبر ہے، انہوں نے جادو نہیں سیکھا، نہ کسی کو سکھایا، نہ اس کو پروموٹ کیا، نہ جادو سے ان کا کوئی تعلق تھا، کیونکہ جادو کفر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ان کے دور حکومت میں شیطان جادو کو پھیلاتے تھے اور یہودی ان سے سیکھتے تھے، حاصل کرتے تھے، ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے. شیطان یہودیوں کو استعمال کرتے تھے اور یہودی شیطانوں سے جادو سیکھتے تھے. یہ ان کے آپس کے تعلقات ہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی سیما قرار دے دیا ہے، ان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ آیت کریمہ نازل بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ کیونکہ یہودی نعوذ باللہ حضرت سلیمان کو بھی جادوگر کہتے تھے. رسول پاک کے دور میں بھی یہ پروپیگنڈا کرتے تھے. رسول پاک نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تردید کے لیے اور اپنے پیارے نبی کی تائید کے لیے ان آیتوں کو نازل کیا. یہ آیت کریمہ ہے، اس کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور بتایا کہ یہودی غلط کہہ رہے ہیں اور ہمارا سچا رسول سچ بول رہا. اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے واضح کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ شیطان تھے جو کفر کا ارتکاب کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے. جادو کو سکھانا بھی کفر ہے اور جادو کو سیکھنا بھی کفر ہے. جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کروانا بھی کفر ہے. قرآن پاک کی آیت نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے. لہذا جو جادوگر حضرات ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، ورنہ وہ کفر کے راستے پر نکل جائیں گے اور پھر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. یہ نبیوں کا راستہ نہیں ہے، جادو نبیوں کا راستہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ نہیں ہے. یہ شیطانوں کا راستہ ہے اور یہودیوں کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کا اگلا حصہ، اور وہ یہودی اس چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے کہ جو دو فرشتوں پر اتاری گئی. عراق کے شہر بابل کے اندر دو فرشتے کون سے؟ ہاروت اور ماروت. دونوں کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں. ان پر جو چیز اتاری گئی تھی اس کے بھی پیچھے پڑ گئے. اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ بھی جادو تھا. جو شیطان حضرت سلیمان کے دور حکومت میں سکھاتے تھے اس کے پیچھے بھی کون پڑے؟ یہودی. اور جو دو فرشتے اتارے گئے آزمائش کے لیے، کیونکہ اس دور کے اندر معجزے کے اندر اور جادو کے اندر فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جادوگر کون ہے، پیغمبر کون ہے. اور شیطانوں نے اور یہودیوں نے مغالطے پیدا کر دیے تھے، پتہ نہیں چلتے تھے. اللہ کے نبیوں کے جو معجزات تھے ان کو بھی جادو کہتے تھے اور جادو کو بھی جادو کہتے تھے. پتہ نہیں چلتا تھا کہ جادوگر کون ہے، اللہ کا پیغمبر کون ہے. جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کے جادو میں اور پیغمبر جو معجزے دکھاتا ہے اس کے معجزے میں
کیا فرق ہے؟ یہ فرق جو ہے یہودیوں اور شیطانوں نے گٹھ جوڑ کر کے اس معاملے کو گڑبڑ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جادو کے اور معجزے کے فرق کو سمجھانے کے لیے دو فرشتے جو بڑے عابد اور زاہد تھے، دو فرشتے اتارے جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، قرآن پاک میں منشن کر دیا ہے۔ یہ دو فرشتے اتارے جو لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق سمجھاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو اس کو کہتے ہیں اور معجزہ اس کو کہتے ہیں، جو یہ کام کرے وہ جادوگر ہوتا ہے اور جو یہ معجزہ دکھائے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ بات وہ دو فرشتے سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، جادو کے بارے میں تفاصیل بیان کر دیتے تھے۔ اب یہودی بجائے اس کے اس فرق کو سمجھتے، اللہ کے پیغمبروں کی عزت کرتے اور ان کی پیروی کرتے، ان سے بھی وہ جو کوئی جادو کی بات سنتے بس اس کے اوپر کان کھلتے، اس پر توجہ کرتے، اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ اللہ فرماتا ہے یہودی سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی شیطانوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں جادو سکھاؤ، اور اس کے بعد ہاروت اور ماروت جو فرشتے ہیں جن کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا، وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بھی بتاتے تھے اور معجزے کی حقیقت بھی بتاتے تھے، نبیوں کا تعارف بھی کرواتے تھے اور جادوگروں کا تعارف بھی کرواتے تھے۔ ان کے پیچھے بھی پڑ گئے کہ ہمیں جادو سکھائیں۔ کون پڑ گئے؟ یہودی پڑ گئے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جادو کرنے میں یہودی پہلے نمبر پر ہے۔ اسرائیل جو ان کا ملک ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، جس کو ابھی تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، وہ اسرائیل آج بھی یہودی جو ہے جادوگری کے بڑے رسیاں ہیں اور جادوگری کرتے، تو یہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں جادو سکھائیں۔ وہ تو فرق سمجھانے کے لیے آئے تھے اور یہ ان سے کیا سیکھنے لگے کہ جادو کی کوئی بات کرے تو اس میں بات ملا کے جو ہے جادو کو بھگائے، اور فرشتوں سے بھی وہی سیکھیں جو شیطانوں سے سیکھتے تھے، حالانکہ فرشتے اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور ان دو فرشتوں کے حوالے سے میں یہ بات کلیئر کر دوں، بہت ساری غلط فہمیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ دو فرشتے انہوں نے نعوذ باللہ کسی برائی کا ارتکاب کیا، اور اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں بابل شہر کا جو کنواں ہے اس میں الٹے لٹکا کے ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح زہرا نامی ایک خاتون ہے، اس پر یہ فریفتہ ہو گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے بدکاری بھی نعوذ باللہ کی، اس طرح کی باتیں بہت ساری جعلی کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں فرشتوں کے حوالے سے یہ جتنی بھی باتیں ہیں غلط ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں، یہودی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، نہ تو قرآن میں اس طرح کی کوئی بات آئی ہے، نہ رسول پاک کے مستند اور متواتر فرمان کے اندر کوئی ایسی بات آئی ہے، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم کوئی ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ تو ہاروت اور ماروت فرشتے ہیں، یہ معصوم فرشتے ہیں۔ اس حوالے سے جتنی کہانیاں آپ کو انٹرنیٹ پر ملے، یوٹیوب پر ملے، گوگل پر ملے، یا کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ملے کہ ان فرشتوں نے کوئی گناہ کیا یا یہ بابل شہر کے کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، باندھا گیا ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے، انہوں نے دنیا کے عذاب کو قبول کر لیا، آخرت کے عذاب سے یہ ڈر گئے۔ اور اسی طرح زہرا نامی ایک خاتون ہے، اس میں یہ فریفتہ ہوئے اور زہرا نامی خاتون نے ان سے جادو سیکھا، پھر وہ آسمان پہ چلی گئی اور وہ زہرا ستارہ آج کا جو نظر آتا ہے یہ وہی خاتون ہے جو زہرا نامی خاتون ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت ساری جعلی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ سب یہودیوں کی کہانیاں، اسرائیلی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ فرشتوں کے تقدس کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس بات کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز بندے، تو فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے معزز بندے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے حوالے سے بالخصوص ہاروت اور ماروت کے حوالے سے یہ قصے کہانیاں جو جعلی کتابوں کے اندر لکھے گئے اور پھیلائے گئے، اور نجومین کو پھیلاتے، عامل بابے ان کو پھیلاتے اور اس حوالے سے جھوٹ پھیلاتے۔ انٹرنیٹ پر آپ کو ویڈیوز اس حوالے سے مل جائیں گی کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا اور عذاب ہو رہا ہے۔
یہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک نے جتنا بیان کیا ہے اتنا مانیں گے، اور جتنا رسول پاک نے بیان کیا اتنا مانیں گے، اس سے آگے نہ بڑھیں گے اور نہ کسی کو بڑھنے دیں گے۔ اللہ کی کتاب کے اوپر آ کے بریک لگا دیں گے، رسول پاک کا جہاں فرمان آ گیا وہاں رک جائیں گے، وہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ لہذا یہ دو چار کی طرح بات واضح، اس حوالے سے کسی بھائی کے دل میں کوئی قصہ کوئی جعلی واقعہ ہو اسے اپنے ذہن سے نکال دے، اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ پیارے نبی کے فرمان سے کوئی تعلق ہے۔ آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت جب لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے، اور لوگ کون ہیں؟ یہ یاد ہو گیا، یہودی لوگ۔ اب یہودی لوگ ان کے پاس آ جاتے، چھپکٹا بنا لیتے، ازدحام پیدا کر لیتے اور جادو سیکھنے کی کوشش کرتے۔ یہ جادو میں فرق سمجھانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہودی چلاک قوم ہے، ہر جگہ چونکہ جادو سے ان کو ایک اٹریکشن تھی، ایک تعلق تھا، تو جادو سیکھنے کے لیے پہنچ جاتے، جادوگری کی باتیں سننے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم آزمائش ہے لہذا تم کفر مت کرو۔ ہم تو آزمائش کے لیے آئے، ہم تو تمہیں فرق سمجھانے کے لیے آئے کہ معجزہ کیا ہے اور جادوگری کیا ہے، ہم تو یہ سمجھانے کے لیے تمہیں آئے ہیں، اور ہم تمہارے استاد بن کر آئے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جادوگری کیا چیز ہے اور نبیوں کا معجزہ کیا چیز ہے، لہذا تم کفر مت کرو۔ یعنی یہ یہودیوں تم کفر مت کرو، جادو کو سیکھ کر اور جادوگر بن کر کفر مت کرو۔ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ جادو کرنا کرانا کیا ہے، کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا کفر مت کرو، اس سے واضح ہو گیا کہ جادو کرنا اور کروانا اور اس کے لیے ماحول فراہم کرنا یہ سارے کام کفر کا۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا، میں سوال کا جواب دیتا چاہوں کہ جب جادو کفر ہے تو فرشتے یہ جادو کیوں سکھاتے تھے؟ فرشتے تو معصوم ہوتے، تو فرشتے یہ جادو کیوں سکھاتے تھے؟ یہ بات یاد رکھیں، فرشتے جادو اس لیے نہیں سکھاتے تھے کہ لوگ جادو کریں، جادو کی تعلیم دیتے تھے اور معجزے کی تعلیم دیتے تھے تاکہ جادو اور معجزے کے درمیان لوگ فرق کر سکیں۔ جس طرح ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، وہ باقی مذاہب کو پڑھاتا ہے، تقابل بین الادیان کرتا ہے، تقابل بین المذاہب کرتے ہوئے باقی مذاہب کے دلائل کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر مسلمان ہے، میں آپ میں دین ہوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں ان کی دلیلیں یہ ہیں، ہندو یہ کہتے ہیں ان کی دلیلیں یہ ہیں، اور سکھ یہ کہتے ہیں ان کی دلیلیں یہ ہیں، میں آپ کو یہ سمجھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہودی، عیسائی، ہندو اور سکھ مذہب یہ جھوٹا مذہب ہے۔ ان کی تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح جب تک بندے کو دھوپ کا نہ پتہ چلے تو چھاؤں کا احساس نہیں ہوتا، زمین و آسمان کا فرق تب معلوم ہوتا ہے جب بندے کو آسمان کی حقیقت کا بھی علم ہو اور زمین کی حقیقت کا بھی علم ہو۔ کفر اور باطل کے درمیان اور اسلام کے درمیان فرق تب واضح ہوگا کہ جب آدمی دونوں کی حقیقت کو جانتا ہو۔ تو جس طرح میں آپ کو سمجھاؤں کہ سکھوں کی دلیلیں یہ ہیں، ہندوؤں کی دلیلیں یہ ہیں، تو میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں فرق، اور سمجھا رہا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ ہندوؤں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی دلیلیں غلط ہیں، لیکن ایک بندہ مجھ سے پڑھتا ہے، میرا ہی طالب علم ہے، یا جس طرح میرے سامعین ہیں، وہ دلیلیں سن کے کوئی بندہ انہیں کو ماننے لگ جائے اور وہ اللہ نہ کرے کہ وہ ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، تو اس میں میرا کوئی قصور ہے؟ میں تو فرق سمجھا رہا تھا، لیکن وہ بندہ غلط موٹیویٹ ہو گیا اور وہ ہندو مذہب سے متاثر ہو گیا، سکھ مذہب سے متاثر ہو گیا، اللہ نہ کرے وہ ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا۔ تو یہی حال ان فرشتوں کا تھا، فرشتے سکھاتے تھے جادو میں اور معجزے میں فرق۔ اب وہ دلیلیں سمجھاتے تھے اور یہودی کیا کرتے تھے، اپنی مطلب کی باتیں لیتے، جس مقصد کے لیے وہ نہیں آئے تھے اس مقصد کے لیے ان کی تعلیمات کو استعمال کرنے لگے اور جادو کو سیکھ کر اسے آگے پھیلانے لگے، حالانکہ وہ فرشتے اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو استاد تھے، معلم تھے، سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن یہودیوں نے یہی کام کیا، جادو والا حصہ سیکھ لیا، باقی تفاصیل کو چھوڑ دیا اور کفر کا ارتکاب کرنے لگے۔ اب اس سوال کا جواب ہو گیا ہے کہ فرشتے جادو کیوں سکھاتے تھے؟ وہ بطور استاد یہ باتیں بتا رہے ہوتے تھے، جس طرح مثال کے طور پہ کئی مرتبہ علماء کرام کفریہ کلمات بتاتے ہیں، بھئی یہ کلمہ بولے تو کفر ہے، یہ کلمہ بولے تو کفر ہے، اگر یہ کلمہ کوئی بندہ بولتا ہے تو کفر کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔
یہ بتاتے ہیں اب کوئی بندہ یہ سن کے جا رہا کفریہ کلمے بولنا شروع کر دے تو پھر اس استاد پر، اس معلم پر، اس خطیب پر اعتراض نہیں ہوگا، اس کی اپنی بدقسمتی ہے، وہ اس سے متاثر ہوا اور گناہ کے راستے پر چل پڑا۔ تو فرشتوں کا صرف اتنا معاملہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ امید ہے کہ فرشتوں کی تقدیس کا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ یہودی ان دونوں فرشتوں سے کیا سیکھتے تھے؟ اپنی مطلب کی باتیں۔ وہ کیا مطلب کی باتیں؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ سیکھتے تھے وہ علم، وہ جادو جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ وہ جادو کرتے، وہ کفریہ کلمات پڑھتے، وہ شیطانی کلمات پڑھتے، ان کفریہ کاموں کا ارتکاب کرتے جن کی بدولت شیطان ان کی مدد کرتے، اور شیطانوں کی مدد سے وہ کیا کرتے؟ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے۔ آج بھی دیکھیں نجومیوں کی یہی کام ہے، میاں بیوی کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، اس طرح کے معاملات۔ اور جو لوگ جاتے ہیں یا عورتیں جاتی ہیں ان کے پاس بھی یہی کام ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، شوہر کو تابع کر لے، ساس کو تابع کر لے، ساس اپنی بہو کو تابع کر لے، نندوں کو تابع کر لے، اور گھر میں فلاں کو تابع کر لے۔ کوئی یہ سارا کہاں سے آیا؟ یہودیوں سے، اور یہودیوں سے کہاں پہنچا؟ نجومیوں کے پاس، عامل بابوں کے پاس۔ یہ آج کل جو جگہ جگہ چوکوں چوراہوں پر عامل بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں ہم کنٹرول کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اوپر ہمارا علم مار کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے، اور یہ سیکھ کہاں سے رہے؟ یہودیوں سے اور شیطانوں سے سیکھ رہے۔ اور کرتے کیا ہے؟ جو قرآن نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، گھر میں فساد پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، کاروبار کی بندش وغیرہ، اس طرح کے معاملات شیطانی کلمات کے ذریعے اور کفریہ کلمات کا انتخاب کر کے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ یہودی وہ چیز سیکھتے تھے جو نقصان پہنچاتی تھی اور نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ نفع بخش جو چیز ہے وہ نہیں سیکھتے تھے، یعنی یہ گندی مکھی ہے، گندگی پر بیٹھتے تھے لیکن اچھی چیز پھولوں کے اوپر یہ نہیں آتے تھے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہ ان کا طریقہ واردات تھا۔ اللہ نے ان کے طریقہ واردات کو واضح کر دیا ہے اور ان کے تمام پراپیگنڈے اور سازش کا توڑ کر دیا ہے۔ آیت کے آخر میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ جس بندے نے بھی جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یاد رکھے جو بندہ جادوگر ہے، جو بندہ نجومی ہے، جو بندہ عامل بابا بنا پھر رہا ہے، جعلی کام کر کے، شیطانی کام کر کے، کفریہ کلمات اور جنتر منتر پڑھ کے، جو جعلی عامل بابے بیٹھے ہوئے جو یہ کام کرتے، کان کھول کر سن لے، اللہ فرما رہا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کے چند ٹکے کمائے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخرت کا حصہ کیا ہوگا؟ جنت۔ تو یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ وہ بری چیز کیا؟ جادو۔ جادو کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بیچ ڈالا، جادو کو خرید لیا اور اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ تو یہاں بھی جادو کی شناخت اللہ نے بیان کر دیا، فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے اور جادو کے پیچھے نہ پڑتے اور جو کفریہ کام ہے اس سے توبہ کر لیتے اور جادو کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں کی پیروی کرنے لگے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ دوسری آیت کے اندر، آیت نمبر 103 کے اندر اللہ نے بات سمجھائی ہے، نصیحت کی ہے، فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، کون؟ یہ جادوگر، یہ یہودی، یہ جو جادو سیکھنے والے ہیں، اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو انہیں اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام ملتا، بہت زیادہ ثواب ان کو ملتا اگر یہ جادو کو چھوڑ دیتے۔ پتہ چلا جب تک بندہ جادوگر رہے گا اللہ کا انعام اسے نہیں ملے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اسے نہیں ملیں گی۔ فرمایا کہ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جادوگروں کی اصلاح فرمائے، انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ جادوگروں کو اور جعلی عاملوں کو پروموٹ کرتے، ان کے پاس جاتے اور ان کی باتیں سنتے اور ان کی باتوں نصیحتوں پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک اور چھوٹی سی آیت سن لیں جس سے واضح ہو جائے گا کہ جادوگر کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادوگر جس راستے سے بھی آ جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جو مرضی جنتر منتر پھونک لے، لیکن جادوگر کامیاب
نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جادوگر دنیا میں بھی ناکام رہے گا, آخرت میں بھی ناکام رہے گا. لہذا جو بندہ جادوگر ہے, نجومی ہے, کاہن ہے, جعلی عامل بابا بنا بیٹھا ہے, کفریہ کلمات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, غلط راستوں پر لگا رہا ہے, انہیں چاہیے کہ توبہ کر لیں, ورنہ وہ کفر کے مرتکب ہوں گے اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. قرآن پاک کی روشنی کے اندر میں نے جادو اور اس کی کچھ تفصیل بیان کر دی ہے. اب قرآن پاک کے بعد پیارے نبی کا فرمان, رسول پاک کے فرمان. پہلے نمبر پر قرآن اور دوسرے نمبر پر پیارے نبی کا فرمان. رسول پاک کے فرمان سن لیں گے, بات دو اور چار کی طرح واضح ہو جائے گی. چند ایک حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ساری حدیثیں سیاستہ میں, مشکات المصابیح میں, ترمذی شریف کے اندر, مسند احمد بن حنبل کے اندر, کنز الاموال کے اندر, موطا امام مالک کے اندر, حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جو ستارے ہیں, فرمایا کہ ان کو ستاروں کو تین وجہ سے بنایا گیا. اللہ نے تین مقاصد کے لیے ستاروں کو بنایا. نمبر ایک, آسمانوں کی خوبصورتی کے لیے, آسمان کی خوبصورتی کے لیے, زیب و زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا ہے. نمبر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکش جنات ہیں جو آسمان کے قریب جا کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں, ان جنات اور شیاطین کو مار بھگانے کے لیے ان ستاروں کو بنایا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا آسمان سے ستارے ٹوٹتے اور ٹوٹ کے انگارہ سا جو ہے وہ چل اٹھتا ہے, وہی چیز ہے. اس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب. یہ شیاطین ہوتے ہیں جو آسمان کے قریب جاتے ہیں اور کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں, تو فرشتے ان کو وہ مارتے ہیں شہاب ثاقب, اور یہ پھر وہاں سے دوڑتے ہیں اور واپس نجومیوں کے پاس آتے ہیں, جو کچھ ان کو بتانا ہوتا ہے بتا دیتے ہیں. تو دوسرا مقصد یہ ہے ستاروں کو بنانے کا کہ شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے. نمبر تین, رسول پاک نے فرمایا بحر و بر کے اندر, سمندر اور خشکی کے اندر جو لوگ سفر کرتے ہیں انہیں راستہ سمجھانے اور بتانے کے لیے یہ ستارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے. کشتیاں چلانے والے لوگ جانتے ہیں, جو باہری سفر کرتے ہیں, جنگلی سفر کرتے ہیں, صحراؤں کے سفر کرتے ہیں, اور جہازوں کے اندر بھی یہ معاملات کام آتے ہیں. یہ ستارے وہاں کام دیتے ہیں. ان تین مقاصد کے لیے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ ستاروں کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے. رسول پاک نے فرمایا جس نے اس کے علاوہ ستاروں کی پیدائش کا کوئی اور مقصد سمجھا, اس نے اپنے شرعی حصے کو دنیا و آخرت کے اندر ضائع کر دیا, اور وہ ایسی چیز کے پیچھے پڑ گیا کہ جس کا اسے علم نہیں ہے. یہ تین باتیں کس نے بتائی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ان تین مقاصد کے لیے ستاروں کو بنایا گیا ہے. لیکن آج کے نجومی ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے تقدیر معلوم کر رہے ہیں, ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کر رہے ہیں, ستارے ملا کے بچوں کے نام رکھتے ہیں, ستاروں کے ذریعے مختلف قسم کے مقاصد حاصل کرنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب باتیں جھوٹ کا پلندہ ہے. حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. ستاروں کا تقدیر سے کوئی لینا دینا نہیں, ستاروں کا قسمت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, ستاروں کا بچوں کے نام رکھنے سے کوئی لینا دینا نہیں, ستاروں کا یہ جوڑے ملانے سے کہ یہ جوڑا بہتر رہے گا نہیں بہتر رہے گا, یہ شادی یہ رشتہ یہ کاروبار بہتر رہے گا نہیں رہے گا, اس بات کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ستارے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. امام الانبیاء نے بتا دیا ہے کہ ستارے کتنے مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے. جو ان کے علاوہ کوئی مقصد بتائے اسے کان سے پکڑ لے اور اسے بتائیں کہ بتائیں ہمیں کسی اور مقصد کے لیے ستارے بنائے گئے. قرآن سے ثابت کریں, رسول پاک کے فرمان سے ثابت کریں, ورنہ توبہ کریں. اسے ادھر ہی پکڑے اور اسے ادھر ہی سے سبق سکھائے تاکہ پھر وہ نجومیوں کے پاس نہ جائے اور جعلی عامل بابوں کو سپورٹ نہ کرے. ستاروں کے حوالے سے اس طرح کی جتنی بھی باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے, غلط بیانی پر مبنی ہے. میں دنیا بھر کے اور لاہور بھر کے نجومیوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ میدان میں آئے, مقابلہ کریں. انشاءاللہ آپ کو واضح شکست بھی دیں گے اور آپ کو توبہ کے راستہ پر لے جائیں گے. الحمدللہ آئیں مقابلہ کریں.
دنیا بھر کے نجومی اکٹھے ہو جائیں، پورے لاہور کے عامل بابے اکٹھے ہو جائیں اور مقابلہ کریں، میدان میں آئیں اور توبہ کریں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم مقابلہ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، آپ کو ہدایت مل جائے. تو ستاروں کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہو گئی. آئندہ تو ایسا کام نہیں کریں گے کہ بچے کی شادی کرنی ہے، ستارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بچے کا نام رکھ رہا ہے، ستارہ کون سا بہتر ہے، برج کون سا بہتر ہے، کون سے برج کے حساب سے نام رکھنا ہے، کاروبار یہ کرنا ہے، سفر کرنا ہے، یہ اس طرح کے برج ملاتے پھرے. میرے بھائی ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. علامہ اقبال جی علامہ اصغر صاحب فرمانے کے بعد کا رشتہ ہو جاتا ہے، بعد میں کوئی جعلی عامل بابا بتاتا ہے اصل میں ستارے نہیں مل رہے اس لیے گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ ستارے نہیں مل رہے تھے، حالانکہ یہ جعلی عامل بابا جو بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے ستارے ملانے کے چکر میں، یہ پیسے بٹورنے کے چکر میں، نذرانے بٹورنے کے چکر میں دکانداری اپنی چلا رہا ہے، اپنی دکانداری کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. علامہ اقبال کا نام سنا ہے نہیں سنا؟ لاہوری ہو. علامہ اقبال کا نام نہیں سنا؟ علامہ اقبال لاہوری کا شعر سنا دو اسی موضوع پر. علامہ اقبال نے بھی سمجھا دیا تھا، فرماتے ہیں فرشتہ کیا میری ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا. علامہ اقبال کا شعر ہے، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا جو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون. یعنی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو آسمان کی وسعتوں میں خود اللہ کے احکامات کا پابند ہے، کب ڈوبنا ہے، کب طلوع ہونا ہے، کب چمکنا ہے، کب نہیں چمکنا، کب نکلنا ہے، کب نہیں نکلنا، جو ستارہ خود اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کب چمکنا ہے کب نہیں چمکنا. یہ ستارہ یہ میری تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بنایا، یہ آسمان کی زیب و زینت کے لیے بنایا. علامہ اقبال نے قرآن حدیث پڑھا ہوا تھا، اس لیے تو اس کو شاعر مشرق اور شاعر اسلام کہتے ہیں. اس دور میں علامہ اقبال نے یہ بات کی. تو میرے بھائیوں ستاروں کے ساتھ تقدیر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگلی حدیث مبارکہ پر آ جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے ستاروں کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد لیا وہ کاہن ہے، اور کاہن نجومی ہوتا ہے، اور نجومی جادوگر ہوتا ہے، اور جادوگر کافر ہوتا ہے. لہذا ستاروں کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات آج کے بعد نہیں کرنی. تو سارے بھائی توبہ کرتے کہ آج کے بعد ستاروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں کریں گے انشاءاللہ. اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. جو آپ کو اس طرح کی بات کرے میرا رابطہ نمبر لے کے رکھے، اپنے موبائل میں محفوظ کر لے، انشاءاللہ میں اس کی خود خبر لے لوں گا اور خود اس سے مقابلہ کروں گا. آپ کا کام ہے اس سے رابطہ کروا دے، میں جانوں اور وہ جانے. جو ستاروں کے ساتھ قسمتوں کے حال ملاتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور آج کل اس طرح کے جعلی بابے یوٹیوب پر موجود ہے، گوگل پر موجود ہے، فیس بک پر موجود ہے، ٹی وی چینلوں پر موجود ہے. بڑے بڑے ٹی وی چینل ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان سے پیسے کھاتے ہیں، ان کے پروگرام چلاتے ہیں. بڑے بڑے ٹی وی چینل میں نام نہیں لے رہا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پروگرام آتے ہیں، ان کے نمبر سکرین پر آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں ہمارا علم دنیا کے آخری کونے تک پار کرتا ہے. محبوب آپ کے قدموں میں من پسند شادی، ہم بنگال کا جادو لے کے آئے، ہمارے پاس فلانا جادو ہے. ایک بار جادو کے حوالے سے سن لے. کوئی کہتا بنگال کا جادو لے کے آیا ہوں، کوئی کہتا افریقہ کے جنگلوں سے جادو لے کے آیا ہوں، کوئی کہتا کالے علم کے ماہر، کالے علم کے. یہاں رکھے کوئی کالا علم نہیں ہوتا، جادو کوئی یہ زور پیدا کرنے کے لیے کالا علم کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں. کالا علم کوئی کالا علم نہیں ہوتا، کوئی پیلا علم نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے جادو جو کفر ہے. جادو کرنا بھی کفر اور کروانا بھی کفر ہے. مت ڈریں ان سے. اللہ کے پیغمبروں نے جادوگروں کا مقابلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جادوگروں کو شکست فاس سے دوچار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا. رسول پاک نے اپنے دور میں جادوگروں سے مقابلہ کیا. ہر دور میں پیغمبروں نے جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے اور انہیں ہرایا ہے. اور جو نبیوں کے ماننے والے امام الانبیاء کے سچے پکے غلام ہیں، جادوگروں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کا معاشرے سے خاتمہ کریں گے. کہتے ہیں ان کا معاشرے سے صفایا کرنا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ یہ گمراہی نہ پھیلا سکے اور لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے اور لوگوں کو شیطانوں کے راستے پر، یہودیوں کے راستے پر نہ چلا سکے. ان کا ہم نے شرعی پوسٹ مارٹم کرنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے. کہہ دو انشاءاللہ. اور اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں کوئی کالا جادو نہیں ہوتا، کالا علم یہ صرف زور پیدا کرنے کے لیے، جس طرح کہتے ہیں کریلا اور نیند چڑھا، تھوڑا سا زور پیدا کرنے کے لیے ہم اس کو کہہ دیتے، تو زور پیدا کرنے کے لیے ڈراتے. کالا علم
اور آج کل میں بعض مسلمانوں پہ بڑے حیران کارے علم کے چکر میں، اپنے معاملات کو سیدھا کروانے کے چکر میں ایسے عاملوں کے پاس جاتے جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہیں، سکھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، کئی جگہ پر عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی مسلمانوں کی زبان سے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اس دفعہ تو ہمیں ایک عیسائی سے کروا کے آئے گا، ایک عیسائی جادوگر سے کام کروا کے اب ہمارا کام پکا ہے۔ میں نے کہا افسوس صد افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، عیسائیوں کے دروازوں پر دھکے کھا رہا ہے، شرم نہیں آئی تمہیں کچھ بھی حیا نہیں آئی؟ رسول پاک کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول پاک نے کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی؟ اللہ کے قرآن نے کون سی چیز ہے جو واضح نہیں کی؟ رسول پاک نے اپنے فرمان میں کون سی چیز ہے جو واضح نہیں کی؟ پھر سکھوں کے پاس جاتے ہو، جن کے جھوٹا مذہب ہے، ہندوؤں کے پاس جاتے ہو، بتوں کے پجاریوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس جاتے ہو جو عیسی علیہ السلام کے بت بنا کے پوج رہے ہیں اور عیسی علیہ السلام کی دعوت پر ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، ان عیسائیوں کے پاس جا رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم و حیا کا مقام ہے، غیرت کا مقام ہے۔ وہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے جو اس طرح کے کافر اور مشرک جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، تیسری حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ کتنی چیزیں؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور فرمایا ان میں سے ایک جادو ہے۔ جادو ہلاک کرنے والی چیز ہے، برباد کرنے والی چیز ہے، جو تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گی اور آخرت کو بھی برباد کر دے گی۔ فرمایا اس ہلاک کرنے والی چیز سے بچو۔ تو رسول پاک نے بچنے کا حکم دیا ہے، بچے گی کہ نہیں بچے گی؟ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ رسول پاک کا چوتھا فرمان سنیں، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جو بھاگ بھاگ کے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، عامل بابوں کے پاس جاتے ہیں، ساس بہو کی لڑائی ہو گئی، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، گھر میں کوئی ناچاکی پیدا ہو گئی، کسی کو نہیں بتایا، چپ کر کے کھسک گئے اور کسی جعلی عامل بابے، جعلی پیر کے پاس پہنچ گئے اور جا کے ان سے وہ کفریہ کلمات لے کر آتے ہیں اور پھر عجیب و غریب حرکتیں اور عجیب و غریب قسم کے عملیات کرتے ہیں۔ رسول پاک کا فرمان سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی اس بات کی تصدیق کی جو اس نے کی اور اس کی بات کو مان لیا، اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ کتنی؟ 40 رات کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی جعلی عامل بابے کے پاس گیا جو کفریہ جنتر منتر کے ذریعے، جناش کے ذریعے اور عاملوں کے ذریعے، حمزات کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کے پاس گیا، اس کی 40 راتوں کی نمازیں برباد، نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ ان کے پاس جانا اتنا بڑا گناہ ہے، تو ان کے پاس جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے اور مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور نحوست آ جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی چادر اٹھا لیتا ہے اور بے برکتی کاروبار میں، گھر میں، فیملی میں، خاندان میں پھیل جاتی ہے۔ ان کے پاس جانے کی نحوست سے میرے پوری نظم لکھی ہے، ان کے خلاف وہ نظم آپ پڑھ لیں، اس میں ساری تفصیل بیان کر دی ہے۔ یا الہی جعلی پیروں کی نحوست سے بچا، یا الہی نقلی پیروں کی عفونت سے بچا، سیکھا زمین پہ چلنا نہیں اور چاند پہ اڑنے کا دعویٰ۔ زمین پہ چلنا سیکھا نہیں، سیکھا زمین پہ چلنا نہیں اور چاند پہ اڑنے کا دعویٰ۔ یا الہی جعلی پیروں کی اڑاری سے بچا۔ اڑاریاں بہت مانتے ہیں، بڑے بڑے اونچے دعوے کریں گے اور بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑیں گے، بندہ ڈر جائے گا اور بندہ ان کے دام حبر کے زمین کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف نمبر 5 سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی غیب کی باتیں، جو غیب کی خبریں دیتے، نجومی ظاہر غیب کی خبریں دیتے، تیرے ساتھ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، وہ بیٹھا کڑی شاہ ہوا ہے لیکن خبر دے رہا ہے کھوکر روڈ کی، اطلاع دے رہا ہے یہاں کی، اور بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہے فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں آدمی نے تیرے ساتھ یہ کیا، وہ وہاں بیٹھا جہاں کی غیب کی خبریں دے رہا ہے، حالانکہ غیب یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ یا بطور کرامت کسی جگہ اللہ کے ولیوں کو کسی بات کا علم ہو جاتا ہے لیکن نجومیوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے پیارے حبیب اعلان کر دو زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب
نہیں جانتا. اور دوسری آیت میں بتا دیا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دے دیتا. تو نجومیوں جعلی عامل باتوں کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں، وہاں بیٹھے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم ان کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں. رسول پاک نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی غیب کی باتوں کو مان لیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس بات کی تصدیق کر دی، فرمایا اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین میں لے کر آئے. سب پڑھو استغفر. فرمایا اس نے اس دین کا انکار کر دیا ہے، قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، میرے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی غیب کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. وہ تو کفر کے مرتکب ہو کر کافر بن رہے، اور جو جانے والے وہ بھی اپنے ایمان کی خیر بنائے، اپنے گھر والوں کو اچھے طریقے سے سمجھا دے کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ہم نے قرآن والا وظیفہ کرنا ہے یا پیارے نبی کے فرمان والا وظیفہ کرنا ہے. میں الحمدللہ یہ بات دعوت سے کہتا ہوں، کوئی بندہ ایسا مسئلہ پیش نہیں کر سکتا جس کا قرآن نے حل پیش نہ کیا ہو، پیارے نبی کے فرمان نے حل پیش نہ کیا ہو. تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان جانی نجومی اور عام لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء سے پوچھے کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی دنگا فساد ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، روزگار نہیں مل رہا، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ علماء سے پوچھے کہ پرانی وظیفہ بتائیں، رسول پاک کا سنت وظیفہ بتائیں. علماء اس لیے بیٹھے ہوئے نہیں بتائیں گے یہ بھی گنہگار ہوں گے. اور جب آپ ان سے پوچھیں گے ان کی ذمہ داری ہے آپ کو اللہ کے قرآن سے جواب دیں، پیارے نبی کے فرمان سے جواب دیں. لہذا ادھر رجوع کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگنا، کسی جعلی عامل بابے کے پاس نہیں بھاگنا. اب جادوگر کی اسلام میں سزا کیا ہے یہ بھی سن لیں. جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، فرمایا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دو. جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے، پھانسی ہے. جس کا جادو ثابت ہو جائے اس نے کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کی جان لی ہے، وہ اقرار کر لے یا دلائل سے ثابت ہو جائے تو اسلامی حکومت میں اسے قتل کر دیا جائے گا. عام بندے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، عام بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، عام بندہ یہ سزائیں نافذ نہیں کر سکتا. اسلامی حکومت شواہد اور دلائل کی بنیاد پر جب ثابت ہو جائے اس نے جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، یا کسی کی جان لی ہے، اور یا کسی کے لیے مشکلات کھڑی کی ہے، اور وہ جادوگر اقرار کر لے یا دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا، چاہے مرد چاہے عورت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائی کہ پوری سلطنت میں پھیل جاؤ اور جہاں جادوگر ملے اس کی گردن اڑا دو. صحابہ کرام نے اس دور میں 3 جادوگروں کی گردنیں اڑائی. حضرت عمر کے دور میں چونکہ جادو ہر دور میں رہا ہے اور یہ جادو جو ہے حضرت عمر اسلام کے دور سے یہ چلا اس کی بنیاد پڑ گئی تھی، لیکن یہ پھیلا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. اور کنہوں نے پھیلایا؟ ابھی سن کیا ہے؟ شیطانوں نے، اور شیطانوں سے سیکھ کر یہودیوں نے یہ پھیلایا. جادو کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ملتا ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، پھر رسول پاک کے دور میں رہا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رہا. آج کل بھی جادو کے اثرات جو ہے موجود ہے، جادوگر دنیا بھر میں موجود ہے. اور جادوگر کی سزا کیا بولا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے. لیکن یہ سزا کون قائم کرے گا؟ اسلامی حکومت. دعا کریں ملک میں اسلامی حکومت قائم ہے. ترس گئے یار، ترس گئے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے. آج کتنا عرصہ ہو گیا، 70-75 سال ہو گئے، ترس گئے کہ اسلام نافذ ہو جائے. ہمارے آباء و اجداد نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. دوبارہ ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کا نعرہ تھا. اس پر سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں اور اپنی اپنی حکومت بنانے کے چکر میں ہے، کوئی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے علن اعلان میدان میں نہیں آ رہا. اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کرتے اور جب وہ تھوڑا سا اسلام کا ٹچ دے دیتے کسی جگہ اس کو استعمال کر لیا. اللہ کرے کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے. میرے بھائی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو جادوگروں کی خیر نہیں. یہ جادوگر جو دندراتے پھر رہے
جادوگروں کی میں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پہچان لیں، کیونکہ چیزیں نشانیوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر کوئی عمارت کھڑی ہو، اوپر مینار لگا ہو، سپیکر لگے ہو، تو دور سے پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، مسجد ہے۔ تو چیزیں نشانیوں سے پہچانی جاتی ہیں، تو میں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کسی مسئلے کے حل کے لیے کہ تھوڑا سا گوشت لے لے، تھوڑا سا گوشت لے لے اور اس کو قبرستان میں پھینک آئے، اس کو جنگل میں پھینک آئے، اس کو کسی ویرانے میں پھینک آئے اور اس کے بعد میں عمل کروں گا، سمجھ جائے بندہ جادوگر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کالے بکرے کی سری ہے یا کسی کالے بکرے کا گوشت لے آئے، 1.25 کلو لے آئے، 1.5 کلو لے آئے، اتنا ایک خاص وزن بتائے، 1 پاؤ لے آئے، اس کے اوپر میں وظیفہ کروں گا، مجھے دے آئے، یا پھر جو ہے اس کو جنگل میں پھینک آئے، اس طرح کی بات کرے، سمجھ جائے بندہ، بولو بندہ جادوگر ہے۔ اگر کوئی عمل کرنے کے لیے آپ سے یہ کہے کہ مجھے اپنا رومال دے دو، اپنا کپڑا دے دو، اپنی کوئی قمیض دے دو، اپنا کوئی چادر، مفرل یا کوئی جو ہے اپنی پگڑی مجھے دے دو، کیونکہ اس میں پسینے کی بو ہوتی ہے اور پسینے کی بو سے شیطانوں کو حاضر کیا جاتا ہے، جنات کو حاضر کیا جاتا ہے اور جادو کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ جو بندہ اس طرح کی چیزیں آپ سے مانگے اور ان کا سوال کرے تو آپ نے کیا سمجھ رہا ہے، بندہ جادوگر ہے یا جادوگری کے راستے پر چل رہا ہے، اس کا راستہ روکے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو عمل کو کر کے دے دوں گا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کا باپ کا نام کیا ہے، آپ کی بیوی کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کے شوہر کے باپ کا نام کیا ہے، باپ اور ماں کے نام پوچھے، ناموں سے حساب کتاب بنائے کہ میں حساب کتاب لگا کے بتا دوں، سب بالکل جھوٹ ہے۔ یہ حساب کتاب لگانا، یہ ناموں سے پوچھ کے یہ حساب کتاب لگانا، تیری ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، اس طرح کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہا ہو تو سمجھ جائے کہ یہ بندہ یا تو نجومی ہے اور یا جادوگر ہے، اور یا جادوگری کے راستے پر اس نے پہلا قدم رکھ دیا ہے، اس راستے پر چل پڑا ہے۔ اسلام میں جو وظائف بتائے گئے ہیں ان کا اس طرح کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کسی سے کوئی دم کروانے کے لیے جائیں، کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے جائیں اور جاتے ہی آپ سے کہ آپ کے کندھوں پر بوجھ ہے، آپ کے گھر میں سایہ ہے، آپ کے گھر میں جادو کا اثر ہے، آپ کے گھر میں فلاں اس طرح کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح آپ کے گھر میں جو ہے وہ خون کے چھینٹے پڑے یا گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوئے مل جائیں، بعض اوقات گھروں میں اس طرح کے مل جاتے ہیں، یہ سمجھائیں کہ جادو کی واردات ہوئی ہے اور یہ جادو کا کسی نے عمل کیا ہے، کسی نجومی کی کارستانی ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسلمان ڈرتا نہیں، مسلمان ڈرتا نہیں، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، ان لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا ہے، کسی نجومی، کسی جادوگر، کسی بابے، کسی جعلی پیر، کسی جعلی عامل بابے سے نہیں ڈرنا۔ جتنی مرضی آپ کو دھمکیاں لگائے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں، اس طرح کی اگر کوئی چیز آ جائے، کوئی لوتھڑا اس طرح کی، اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کسی چیز سے پکڑ کے اسے اٹھا کے باہر پھینک دے، سرے کے برابر بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہاتھ نہ لگائے، اس کو ٹچ نہ کریں، کسی چیز سے اٹھا کر وہ چیز کو پھینک دیں۔ اگر خون کے چھینٹے وغیرہ پڑ جائے، پیر سے پانی اعوذ باللہ پڑھے 3 مرتبہ، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اسے دھو دیں، ذرے کے برابر بھی آپ کے اوپر اثر واقع نہیں ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پر آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد پڑھا کریں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کروائیں، اور روزانہ صبح اور شام آخری جو 3 سورتیں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح بھی اور شام بھی 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں میں بھوت مار کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پورے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ نجومی اور جادوگر الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ کو کوئی ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، پاک رہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور ناپاکی سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں اور ناپاک رہنے سے بچیں، تو جادو آپ پر اثر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جادو اثر کرتا ہے ان لوگوں پر کہ جو ناپاک رہتے ہیں، پلید رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، گھروں میں تصویریں لگاتے، حرام کاموں کا انتظام کرتے، حرام کمائی گھر میں لاتے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے اور نماز نہیں پڑھتے اور وضو نہیں کرتے اور پاک صاف نہیں رہتے، ایسے جو پلید قسم کے لوگ ہیں ان پر جادو اثر کرتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔
ہم اتنے ڈرے ہوئے کہ جادو اس نے کر دیا، اس نے کر دیا۔ ایک سچے مسلمان پر جو رسول پاک کے بنائے ہوئے وظیفے کر لیتا ہے اس پر انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ وہ وظیفے مولانا نصیر صاحب کو میں بتا دیتا ہوں، دعاؤں کی کتاب موجود ہے، پیارے نبی کی پیاری دعائیں اور مسنون دعائیں، میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، وہ کتاب لے لیں یا مارکیٹ کسی بھی دکان سے وہ کتاب خرید لیں، پیارے نبی کی مسنون دعائیں، اس میں رسول پاک کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں۔ دنیا بھر کے جادوگر، نجومی، عامل بابے، ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں، آپ کا بال بھی نکال کر سکتے ہیں۔ مجھے بات سے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں یہ عمل کرنا ہے جو رسول پاک کی سنت ہے، ان جعلی بابوں سے بچنا ہے۔ یہ جھوٹ اتنا بولتے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک اس طرح نجومی حساب کتاب لگاتا جا رہا تھا اور ستاروں کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ ستارہ ادھر ملے گا، ادھر جائے گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسے کرتا کرتا جا رہا تھا، نیچے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک یہ گڑھا آیا بڑام سے سیدھا گڑھے کے اندر، تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ تو ستاروں کی جو معلومات وہاں تک کر رہا ہے، تمہیں اگلے گڑھے کا پتہ نہیں۔ اور میں ان جعلی بابوں کی نشانی اور طریقہ بتا دیتا ہوں جن سے آپ ان کو بڑی آسانی سے قابو کر سکتے ہیں اور ان کی چترول کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان سا طریقہ کا جو دعوے کرتا ہے یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، میرے پاس بنگال کا جادو ہے، میرے پاس فلانا جادو ہے، میرے پاس بنگلہ دیش سے جادو آیا، یہ پتہ نہیں جادو کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں، کہاں سے منگوا رہے جادو، اور یہ لوگوں کو ڈرانے کے ہتھکنڈے ہیں۔ یہ جگہ جگہ چاکی کروائی ہوئی ہے، ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے بچنا ہے اور ان کے جعلی ہونے کا میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں، ان سے آپ ان کو بڑی آسانی سے پہچان جائیں گے۔ جو کوئی بندہ اس طرح کے دعوے کر رہا ہو، آپ پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کیونکہ بات کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، وقتی طور پہ ایک فرضی مسئلہ بنانا ہے۔ ایک فرضی مسئلہ آپ بنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ایسا ہوا، میرے کاروبار کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، ایک فرضی مسئلہ بنا لیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی فرضی مسئلہ بنانے کے میرا یہ نقصان ہو رہا ہے، میرا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، مجھے شک سا پڑ رہا ہے، اس طرح کے فرضی اور جعلی مسئلہ بنائے اور کسی نجومی کے پاس پہنچ جائے اور اسے بیان کریں کہ میں بڑا پریشان ہوں اور یہ اس طرح کی صورتحال ہے، تو کچھ کریں۔ میں بڑی آس لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، بڑی امید لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، کسی نے بتایا تھوڑا سا اس کو ذرا پمپ کر لیں، تھوڑا سا تاکہ وہ تیار ہو جائے، تو آپ اس کو یہ بتائیں، اس کے بعد پھر دیکھیں وہ کس طرح کی گھڑیاں چھوڑے گا۔ وہ کہ اچھا یہ آپ کے گھر میں سے کیوں کر رہا ہے، یا آپ کے دائیں بائیں سے کیوں کر رہا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کام ہو جائے گا، بس اتنے تیار کرو، کام ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، میرے پاس بڑا علم ہے، یہ وہ کرے گا۔ اور یہ آپ کے فلانے کے جب اس کی باتیں آپ اچھی طریقے سن لے، 2 4 منٹ 5 منٹ جب سن لے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، آپ پر کسی نے بڑا سخت وار کیا ہے، یہ خطرناک مسئلہ ہے، میں اس جادو کا توڑ کر سکتا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کو کر لے اچھے طریقے سے، پھر ایک اچھا سا باٹا کا باٹا کا جو آپ نے بوٹ پہنا ہوا ہو وہ پھر اتار لیں، کم از کم 10 جوتے اس کے سر پہ لگائیں۔ کتنے؟ زیادہ مارنے کی اجازت ہے، 10 میں ویسے کہہ رہا ہوں، کم از کم 10 جوتے اس کے سر پہ لگانے، ویسے آپ زیادہ مارے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی جتنی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، کاروبار کا مسئلہ، گھریلو مسائل، یہ ختم کرنے کے نجومیوں کو ختم کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں، سارا فتنہ انہوں نے پھیلایا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈال کے، شیطانی چیزوں کو پھیلا کے، تو 10 جوتے آپ نے میرے کہنے پر کو لگانے، باقی آپ کا موڈ بنے تو آپ 50 لگائیں، 70 لگائیں، 100 کی گنتی پوری کر لیں اور اسے بتائیں کہ میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ فرضی مسئلہ بنایا تھا، جعلی مسئلہ بنایا تھا، تجھے میرے فرضی مسئلے کا نہیں پتا، تجھے میرے گھر کے مسائل کا کیسے علم ہو گیا، میرے گھر کے مسائل کا تجھے کیسے معلومات مل گئی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ پیر صاحب بن جائیں گے، وہ آپ کا مریض صاحب بن جائے گا، ہاتھ جوڑے گا اور آپ سے مزید جوتے نہ مارنے کی درخواست کرے گا۔ تو میرے بھائی کو سیدھا کرنے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا، ورنہ یہ جھوٹ بولنے میں بہت آگے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہاں جو اسلامی اعمال ہیں، رسول پاک نے جو عمل بتائے ہیں، قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں، رسول پاک نے اپنی سنت میں بتائے، وہ پوچھیں، ان پر عمل کریں، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہمیں دائیں بائیں کے کفریہ کلمات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے نشانیاں بھی بتا دی، جادوگروں کی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی دعوے کریں، میں نے کئی بڑے بڑے نجومیوں کو فون کیے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ان کے نمبر لے کے ٹی وی چینلوں سے جہاں بھی ملتے ہیں ان کو فون کیے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سے علم ہے،
کیوں لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں لوگوں سے غلط بیانیاں کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے گھروں کو جاڑ رہے ہو؟ کیوں لوگوں کی دولت اور عزت پہ ڈاکے ڈال رہے ہو؟ کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمیں نہ سمجھائیں، بڑی مہربانی، ہمیں بھی پتہ یہ کام غلط ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے ہم غلط ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے ایسے ہی پاگل بنا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارا کاروبار چمک رہا ہے، چمکنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ ہے کہ تم مسلمانوں کی ایمان کو خراب کر رہے ہو، اپنی دولت کے لیے، اپنا مال بنانے کے لیے لوگوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو، گھروں میں لڑائی اور فساد اور وسوسے پیدا کر رہے ہو، لہٰذا ہم تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اور تمہارا تعاقب کرتے رہیں گے جب تک تم توبہ نہیں کرو گے۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اکیلا نہیں رہوں گا، آپ بھی میرے ساتھ کریں، اونچی آواز سے کریں انشاءاللہ۔ ہم نے انشاءاللہ سارے مسلمانوں نے مل کر ان جعلی بابوں، نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے مقابلہ کیا، ہم نے بھی ان کی سنت سمجھ کے مقابلہ کرنا ہے اور ان کا معاشرے سے خاتمہ کرنا ہے اور قرآن و سنت کی بالادستی کا کام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جادوگروں کی فتنہ پردازی سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے سچے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔